مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مریم کے بیٹے مسیح نہیں ہے مگر رسول ہی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں سچی تھیں۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے کیسے ہم ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ عیسائیوں کے 3 فرقے، نستوریہ، یعقوبیہ، ملکائیہ۔ نستوریہ کا عقیدہ سورہ توبہ کے اندر آنے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کر کے عقیدہ رکھتے تھے۔ یعقوبیہ اور ملکائیہ کا عقیدہ یہ ہے، یعقوبیہ کا عقیدہ کہ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی عبادت کرے کہ اللہ نے ان کے ذات کے اندر چلا گیا۔ اور ملکائیہ کا عقیدہ یہ تھا تینوں مل کر اللہ ہیں، عیسیٰ، مریم، پھر اللہ۔ تو اللہ نے یہ دونوں فرقوں کی تردید یہاں پر کر دیا، دونوں کو کافر فرما دیا کہ دونوں عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، یہ صرف رسول ہیں، خدا نہیں ہو سکتے، پیغمبر ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ایک عیسائی سے میری گفتگو ہوئی پڑھنے کے دور میں، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر ہیں وہ کہنے لگا یہ پیغمبر ہیں۔ تو میں نے اس سے وہی سوال کیا کہ دیکھو بھائی، جس طرح تم حضرت آدم کو پیغمبر مانتے ہو، حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں۔ تو وہاں آ کر اس نے کہا نہیں پیغمبر نہیں ہے، یہ تو خدا ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کی بات تم مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تمہیں؟ تو اس نے کہا قرآن کو بالکل مانتے ہیں کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ تو پھر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ پیغمبر ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اللہ دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں پیغمبر اور خدا میں کیا فرق ہے، اللہ میں اور پیغمبر میں کیا فرق ہے۔ اللہ کی ماں نہیں ہو سکتی، اللہ کا باپ نہیں ہو سکتا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، ایک بات یاد رکھو، ان کی ماں ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں بڑی سچی تھی۔ کانا یأکلان الطعام، ایک دلیل تو یہ ہے کہ خدا کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کچھ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہیں، بھوک سے اللہ پاک ہیں، نیند سے اللہ پاک ہیں، اور انسان کو جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے تقاضوں سے اللہ پاک ہیں۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے بھی محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، اور زمین کے اندر جو غلہ اگتا ہے وہ غلے کے محتاج ہیں، اور غلے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت پڑتی ہیں وہ ساری چیزوں کے محتاج ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے استاد ہیں، تفسیر پڑھاتے وقت حضرت یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وقت کا کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھانے سے پہلے ذرہ اس بات پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کا کھانا کتنی آسانی سے کھلا رہے ہیں۔ ٹماٹر مثال کے طور پر اگانا ہے تو اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، ترکاریاں پیاز اگانا ہے اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہوتی ہے،
چاول اگانا ہے تو سمجھو کہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں لگتے ہیں. تو حضرت یہ گنا لے کر آئے کہ دیکھو چاول آدمی دانہ ڈالتا ہے, اس کے پیچھے اگر جھاڑ اگتا ہے اس کے پیچھے چاول لگتے ہیں, کئی مہینے گزر جاتے ہیں, پھر یعنی دھان کٹانے کے لیے مشین کی ضرورت پڑتی ہے, وہ مشین کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہوگی وہ مشین کو بنانے کے لیے. اور اسی طرح ہر چیز کو دیکھے جائیں تو سمجھو کہ ایک وقت کے کھانے کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی محنت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی ہمیں کھلا رہے ہیں ایک وقت کے کھانے کے پیچھے. تو اس لیے دنیا میں انسان آنے کے بعد وہ ہر چیز کا محتاج بن جاتا ہے. ہر چیز کھانا ہے تو سمجھو کہ زمین کا, پانی کا, ہوا کا. پانی کے بغیر کوئی انسان جی بھی نہیں سکتا, ہوا کے بغیر کوئی انسان جی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ کانا یاکلانی طعام, کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے والا خالق نہیں ہوتا ہے, مخلوق ہوتی ہے. بھوک لگنے والا یعنی خالق نہیں ہوتا ہے, مخلوق ہوتی ہے. حضرت مولانا صفدر امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت کو یعنی انجیل بائبل یہ بہاٹ تھی, مطالعہ کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر, مجھے ایک مرتبہ ہنسی آ گئی ان کی کتاب پڑھتے ہوئے, یعنی انجیل پڑھتے ہوئے. انجیل متی کے اندر ان لوگوں نے ایک واقعہ یہ لکھا ہے. بہرحال انجیل متی کے اندر ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ جا رہے تھے. تو حواریین بولے تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو حواریین کہتے ہیں. ان کے ساتھ جا رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی. تو بھوک لگنے کے بعد اپنے حواریین سے کہا کہ دیکھو بھئی کھانے کا ادھر ادھر کوئی انتظام ہے تو دیکھو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک انجیر کے درخت پر پڑی. تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے انجیر کے درخت کے پاس پہنچے تو پھل موجود نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی اس وقت کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ یہ انجیر کا موسم نہیں ہے. تو یہ واقعہ خود انجیل بائبل کے اندر موجود ہے. تو حضرت یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کرسچین یہ عیسائی اللہ سمجھتے ہیں, ان کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ کون سا موسم انجیر کا ہے, کون سا موسم انجیر کا نہیں ہے. دوسری چیز یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ ہوتے تو ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. اللہ بھوک سے پاک ہے. تو اسی لیے اللہ نے یہی دلیل کے طور پر فرما دیا کانا یاکلانی طعام, تم ان اللہ ثالث ثلاثہ جو عقیدہ تمہارے پاس ہے تینوں مل کر خدا ہیں, عیسیٰ مریم اللہ. تو سمجھو کہ عیسیٰ اور مریم دونوں کو بھوک لگتی ہے, دونوں کھانا کھاتے ہیں. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون, دیکھیے کیسے ہم ان کے لیے کھول کھول کر ہماری نشانیاں بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر آپ ان کی طرف دیکھیے کیسے کیسے بہکے بہکے وہ یعنی چلے جاتے ہیں, بہکے بہکے ہو جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, آج پوری دنیا کے اندر عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ بیوقوف لوگ ہیں. وہ اللہ کو پہچان نہیں سکے, اللہ کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کو پہچان نہیں سکے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ہر جگہ جا کر دیکھو کھیڑوں کھیڑوں میں ان کی محنت ہو رہی ہے. کھیڑوں کھیڑوں میں اگر یہ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسو کرسٹو اگر کیا ہے تمہیں نجات دینے والے ہیں, جبکہ ان کی کتاب کے اندر اناجیل ایک باب ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی. تو سولی پر چڑھنے سے پہلے وہ پکار رہے ہیں کہ اے میرا رب مجھے بچا لیجئے, اے میرا رب مجھے بچا لیجئے. لیکن حالانکہ سولی دے دیا گیا, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی. بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم, نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل کو دوسرے پر ڈال دیا, ان کو مشتبہ ہو گیا, اس آدمی کو پکڑ کر یہ سولی پر چڑھا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب جو یسوع کرسٹ کو جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ نجات دینے والا یہی ہے, تو سولی پر چڑھ گئے, ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھ گئے, کوئی ان کو بچا نہیں سکا.
تو پھر یہ دوسروں کو کیا نجات دے سکیں گے, دوسروں کو کیا بچا سکیں گے؟ تو بہرحال میرے بھائیو, اس لیے عیسائی اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں, بلکہ اب اللہ کو پہچاننے میں بڑے بیوقوف لوگ ہیں. کسے اللہ ماننا ہے, اللہ کی قدرتیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مان رہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. پیغمبر آپ فرما دیجئے وہ اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں, کون سے مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر یعنی عبادت جو کر رہے ہیں ایسی مخلوق کی لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. پیغمبر آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی, میں اپنی ذات کے سلسلے میں بھی نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. پوری کائنات میں اللہ نے جس کو فضیلت عطا فرمائی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ خود فرما رہے کہ میں اپنی ذات کے سلسلے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, تو اب دوسرے لوگ کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے پوری مخلوق, کوئی بھی مخلوق نہ نفع کے مالک ہوتی ہے نہ نقصان کی مالک ہوتی ہے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. نقصان بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نفع بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. خوشی مصیبتیں جو آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں, حالات جو آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کاش کے انسان سمجھ جائے, کاش کا مسلمان سمجھ جائے. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تمہارے لیے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا عن سواء السبیل. پیغمبر آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب, تم اپنے دین کے اندر ناحق غلو مت کرو, ایکسٹرا مت کرو, اوور مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا, اور تم اس قوم کے خواہشات کی پیروی نہ کرو جو قوم کے گمراہ ہو چکی ہے, اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, خود گمراہ نہیں ہوئی دوسروں کو بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکی ہے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکی ہے. تو میرے بھائیو, یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا کیا, ایک تو نبیوں کی قدر نہیں کی, نبیوں کو قتل کیا, نبیوں کی بات کو نہیں مانا, نبیوں کی تعظیم کو گھٹا دیا. عیسائیوں نے کیا کیا, کرسچنوں نے یہ کیا کیا, نبی کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ خدا کو نیچے گرا دیا اور نبی کو اٹھا کر خدا کا درجہ دے دیے. اسے بولتے ہیں غلو فی الدین. جیسا کہ ہمارے بدعتی حضرات کیا کرتے ہیں, قوالیاں پڑھنے میں اتنا غلو کرتے ہیں, نعوذ باللہ, ایک ولی کو نبی سے بڑھ کر درجہ دے دیتے ہیں, اور بسا اوقات ولی کو اللہ کو نیچے گرا کر ولی کو اوپر چڑھا کر رکھ دیتے ہیں. اسے بولتے ہیں غلو فی الدین. یہ لوگ ایمان سے نہیں رہیں گے. اسی لیے یہ یہودیوں کی صفت ہے, یہ عیسائیوں کی صفت ہے, دین کے اندر غلو کر دینا, دین کو یعنی حد سے زیادہ اگر آگے بڑھ جانا. اسی لیے میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی یعنی کوئی طاقت والا, کوئی قدرت والا, کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ کر ہو. اس کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے, اس کے بعد تمام نبیوں کا درجہ, اس کے بعد صحابہ کا درجہ, اس کے بعد یہ درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. لیکن کوئی آدمی آ کر یہ کہے نہیں نہیں, ولی آ کر کہ صحابہ سے بڑھ کر ہو گئے, اولیاء اللہ. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پوری دنیا والے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں, پوری دنیا والے لوگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں, ایک ادنا صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابی کا اتنا بڑا درجہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو, ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے ہو, اگرچہ کہ 10 منٹ ہی صحیح وہ زندہ رہے ہو ایمان کی حالت میں, وہ 10 منٹ میں وہ صحابی کا جو رتبہ ہے وہ پوری دنیا والے اللہ والے بن جائیں تو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے.
تو اس لیے آج دین کے اندر ہماری امت کے اندر بھی یعنی اتنا غلو کر دیے ہیں کہ توڑ مروڑ کر دین کو پیش کر رہے ہیں، اور اتنا غلو کر دیا جو دین نہیں ہے اسے دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم تو خواہشات کے پیچھے چلنے والی قوم ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والی، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، غلو یعنی جو لوگ ناحق دین کے اندر غلو کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیو ہماری محنت نہیں ہے، جبکہ عیسائی دیکھ کر کیا محنت کر رہے ہیں، جا کر دیکھو خریہ پہنچ رہے ہیں، خریہ میں جا کر سمجھا رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اور اگر لڑکی کی ضرورت پڑ جائے لڑکیاں بھی سپلائی کر رہے ہیں، اگر کسی کو مفت میں علاج کرانا ہے مفت بھی علاج کرا رہے ہیں۔ ہم لوگ اگر کیا ہے بس میں اچھا ہوں، میرا گھرانہ اچھا ہے، یہی پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حالانکہ یہ نبی کی امت کی شان یہ ہے کہ وہ امت کی خیر خواہی بنتی ہے، امت کے حق میں یعنی خیر خواہ کرنے والی بنتی ہے۔ لیکن کیا کرے، افسوس کی بات ہے، ہمیں محنت کرنا چاہیے تھا، ہم نے آ کر کیا دین کو پیش کرنا چاہیے تھا، حق کو پیش کرنا چاہیے تھا، ہم نے آ کر نہیں پیش کیا۔ باطل بڑی تیزی کے ساتھ محنت کر رہا ہے اور قریے آ کر کیا کرسچین بن چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پیغام کو پوری امت تک پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو یعنی اللہ کا سچا پیغام ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، اور ہم سب اسی دین کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں چلے گئے تو سمجھو کہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم